مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. اللہ وبرکاتہ. آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کا ہم 7واں سبق پڑھیں گے اور 7ویں سبق میں ہم پڑھیں گے حروف جر. 7 حروف جر پڑھیں گے جو کہ انگلش میں جیسے پریپوزیشن جو کہلاتے ہیں. اچھا، لیکن پہلے اعادہ ضروری ہے تو ہم پچھلے اسباق کا اعادہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم آج کا نیا سبق شروع کریں گے. تو پچھلے سبق میں ہم نے ضمائر متصلہ ضمائر منفصلہ پڑھی تھی اور وہ مؤنث کی پڑھی تھی. ضمائر متصلہ پڑھی تھی جیسے کہ ہا، ہما، ہننا، کی، کما، کننا، یہ اور نا. تو اور ضمائر منفصلہ مؤنث کی پڑھی تھی تو وہ کون سی تھی؟ وہ تھی ہیا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتنا اور انا، نحنو. یہ ہم نے ضمائر متصلہ اور منفصلہ مؤنث کی پڑھی. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے الفاظ جو ہوتے ہیں، کوئی بھی لفظ ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم یعنی ناؤن اور فعل یعنی ورب اور حرف یعنی پارٹیکل. اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نام، جگہ یا صفت کو جو ہے اسم کہتے ہیں. اور فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے مثال کے طور پر اس نے کھایا، پیا، ٹھیک ہے، سویا، جاگا، تو یہ فعل ہے سارے. جیسے تو عربی میں جیسے نصر، فتح، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. حرف کسے کہتے ہیں؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، اسم اور فعل کو آپس میں ملائے، اسے کہتے ہیں حرف. انگلش میں پریپوزیشنز کہتے ہیں اور عربی میں اسے حروف کہتے ہیں. اور حروف جر وہ 17 ہیں. ان میں سے ہم آج جو پڑھیں گے وہ 7 پڑھیں گے جو ضمائر کے ساتھ مل کر آتے ہیں. وہ 7 حروف جر ہیں. تو آج ہم اس سبق میں 7 حروف جر پڑھیں گے. 7 کون کون سے پڑھیں گے؟ بی، لا، من، عن، الا، علا، فی. یہ جو ہے ہم 7 حروف جر پڑھیں گے. بی کا مطلب ہے 7 اور لا کا مطلب ہے لیے اور من کا مطلب ہے سے اور عن کا مطلب بھی سے ہے اور الا کا مطلب ہے طرف اور علا کا مطلب ہے اوپر اور فی کا مطلب ہے میں اور اندر. اب اسے ہم قرآن پاک کی آیات سے دیکھتے ہیں کہ بی کہاں استعمال ہوا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر جو بی ہے، با، یہ حرف جر ہے اور اسم یہ اسم ہے، ٹھیک ہے جی. اور اب با اور اسم اس کے ساتھ یہ مل کر آیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، تو یہاں پر با نے اسم کو ملا دیا، ٹھیک ہے. اور لا لیے، جیسے لہو ملک السماواتی. اب یہاں پر لا، لہو، یہاں پر جو لام ہے وہ حرف جر ہے اور یہ ضمیر متصل مذکر کے ساتھ مل کر آیا ہے. تو لہو اور لا کا مطلب ہے لیے اور ہو اس کے لیے، اس ایک مرد کے لیے. تو لہو ملک السماواتی اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت. اور اسی طرح من، تو من جیسے جزاء من ربک، تو یہ قرآن پاک میں ہے. تو من یہاں پر آیا ہے، یہ بھی حرف جر ہے، اس کا معنی ہے سے. اور عن جیسے وما کننا عن الخلق غافلین، یہاں پر بھی عن جو ہے وہ حرف جر ہے اور سے کے معنی میں ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ہم نہیں ہیں عن الخلق مخلوق سے، عن الخلق مخلوق سے، غافلون غافلین غافل، ٹھیک ہے. اور الا جو ہے یہ بھی حرف جر ہے اور یہ استعمال ہوا ہے جیسے توبو الی اللہ، تو یہ الا جو ہے یہاں پر حرف جر ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ رجوع کرو اللہ کی طرف، ٹھیک ہے. توبو، رجوع کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، یہاں پر بھی یہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح جو ہے علا بھی ہے اور فی بھی ہے. علا کی مثال جو ہے قرآن پاک میں جیسے
ثم ان علینا حسابہم، تو یہ علینا جو ہے علی حرف جر ہے اور نا ضمیر متصل ہے، پھر اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ثم پھر انا بے شک، علینا علینا علی حرف جر اور نا ضمیر متصل، ہم پر ہے، حسابہم ان کا حساب، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فی ہے، فی جیدہا حبل من مسد جیسے ہے، تو فی جو ہے یہاں پر حرف جر ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہے۔ تو یہ 7 حروف جر ہیں اور ان کے معنی بھی ہم نے آپ کو بتلا دیے اور اس کے جو ہے وہ قرآن پاک میں استعمال بھی بتلا دیے ہیں، مثالیں دیے، کچھ مثالیں ہیں، ورنہ یہ جو ہے 7 حروف جو ہے یہ 8 ضمائر کے ساتھ مل کر قرآن شریف میں سینکڑوں مرتبہ آئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق تھا 7 حروف جر۔ اب ان 7 حروف جر کو جب ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کی گردان ہوگی، وہ گردان کس طرح ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پر با، بی جو بی یہ حرف جر ہے، اب اس کو ہم ضمائر متصلہ جو تھی مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو دونوں کے ساتھ جب ملا کر پڑھیں گے تو اس کی مکمل تصریف اور گردان ہوگی۔ وہ گردان کیا ہوگی وہ پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو، وہ ہوگی جیسے مذکر کی ہو بہی، بہما، بہم، بکا، بکما، بکا، بکما، بکم، بی، بنا، ٹھیک ہے، یہ مذکر کی ہو گئی۔ اور اسی طرح مؤنث کی اگر ضمائر کے ساتھ ہم ضمائر متصلہ مؤنث کی اس کے ساتھ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے با حرف جر کو تو اس کی جو تصریف ہوگی وہ ہوگی بہا، بہما، بہن، بکی، بکما، بکن، بی، بنا۔ اب ہم نے بی کا ترجمہ پڑھا تھا وہ تھا 7، تو اس کا جو مذکر کی جب ضمائر متصلہ جو ہم ملائیں گے تو جب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بہی، مطلب اس ایک مرد کے ساتھ، بہما ان 2 مردوں کے ساتھ، بہم ان سب مردوں کے ساتھ، بکا آپ ایک مرد کے ساتھ، بکما آپ 2 مردوں کے ساتھ، بکم آپ سب مردوں کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہم سب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو جب ضمائر متصلہ مؤنث کے ساتھ جب ان کو ملائیں گے تو ان کا ترجمہ جو ہوگا وہ ہوگا بہا اس ایک عورت کے ساتھ، بہما ان 2 عورتوں کے ساتھ، بہن ان سب عورتوں کے ساتھ، بکی آپ ایک عورت کے ساتھ، بکما آپ 2 عورتوں کے ساتھ، بکن آپ سب عورتوں کے ساتھ، بی مجھے ایک عورت کے ساتھ، بنا ہم سب عورتوں کے ساتھ، تو یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی جو حروف جر ہے ان کی بھی تصاریف ہوگی، مثال کے طور پر ہم ایک اور لفظ لے لیتے ہیں، جیسے حرف جر ہے لام، لا، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا لیے، تو جب ہم اس کو ضمائر متصلہ مذکر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی تصریف ہوگی وہ ہوگی لہو، لہما، لہم، لکا، لکما، لکم، لی، لنا، یہ اس کی تصریف ہو جائے گی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لہو اس ایک کے لیے، لہما ان 2 مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لکا آپ ایک مرد کے لیے، لکما آپ 2 مردوں کے لیے، لکم آپ سب مردوں کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اور مؤنث کے ساتھ جب ہم ملائیں گے ضمائر متصلہ مؤنثہ، تو اس کے ساتھ جب ہم اس حرف جر لام کو ملائیں گے تو اس کی تصریف جو ہمیں میسر ہوگی وہ ہوگی لہا، لہما، لہن، لکی، لکما، لکن، لی، لنا۔ اب اس کا ترجمہ جو ہوگا وہ ہوگا لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان 2 عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکی آپ ایک عورت کے لیے، لکما آپ 2 عورتوں کے لیے، لکن آپ سب عورتوں کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ تو یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں، باقی تصاریف جو ہے وہ آپ جو ہے ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ ان ضمائر کو جو ہے حروف جر کے ساتھ ملا کر آپ بھی خوب مشق کریں اور جو ہے اس کی مشق کر کر اس کو جو ہے قرآن پاک میں تلاش کریں اور اس کی مکمل تصریف پڑھیں۔ تو آج کا سبق جو ہے ہم نے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم حروف جر جو ہیں 7 ہیں جو کہ ضمائر کے ساتھ مل کر آتے ہیں، انہیں ہم یاد کر لیں، ان کا ترجمہ ہم یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آج کا سبق ہمارا حل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔